اس لیے شیخ صرف گناہوں پہ نہیں ٹوکتا بلکہ نامناسب کوئی حرکت ہو گئی اور بعض دفعہ مریض کو جانچ کر چلا جا رہا ہے وہ خلاف اور بھی کوئی حرکت ہو گئی اسے ٹوک کرے گا خلاف والا پر بھی ٹوک کرے گا کیوں اس لیے کہ یہ خصوصیات افراد میں داخل ہونا چاہتا ہے یہ اخص افراد میں داخل ہونا چاہ رہا ہے اس کی طلب یہ ہے لہذا شیخ چھوڑا گا نہیں اس کو خلاف والا بات ہونے پر بھی اس کو مطلب نہ کرے گا یہ بڑی اونچی شفقت ہے شیخ اگر وہ طالب ہے تو اس کو برداشت کرے گا شکریہ ادا کرے گا جزاک اللہ کہے گا جیسے اگر بچے کو پیسہ دے دیا نہیں کہ جزاک اللہ وہ باپ نے سکھایا صحیح تو سکھایا نہیں اچھی بات سکھائی جزاک اللہ تو باپ خوش ہوگا نہیں ایسے ہی پیر خلاف اولا پر ٹوکے گا جب کوئی دیکھے گا کہ یہ طالب کس درجے کس نوعیت کا ہے اگر سچا طالب ہے برداشت سے نہیں شکریہ ادا کرے گا کہ میرا شیخ اس کو بہت چاہتا ہے اس طرح مجھ کو لے جانا چاہتا ہے لے چلنا چاہتا ہے اس کا مزاج ہی ہے شیخ کا جیسے حضرت فرمایا کہ دو ایسے شخص ہیں جو بار بار کہہ چکا ہوں کہ دو ایسے شخص ہیں جو یوں چاہتے ہیں کہ یہ مجھ سے بڑھ جاوے ایک تو اس پیر کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا مرید مجھ سے بڑھ جاوے اور ایک باپ کہ وہ چاہتا ہے میرا بیٹا مجھ سے بڑھ جاوے اور کوئی نہیں چاہتا آپ نے دیکھا ہوگا باپ تو جاہل پڑھا لکھا بالکل نہیں اور اپنے بیٹیوں کو پڑھا رہا ہے اور جیسا اس کے پاس پیسہ اسی اعتبار سے اس کو پڑھا رہا ہے مکتب میں پڑھایا اسکول میں پڑھایا ہائی اسکول میں پڑھایا کالج میں پڑھایا یونیورسٹی کہتے ہیں ایم اے تک کی تعلیم کو یونیورسٹی کہتے ہیں بی اے تک کی تعلیم کو کالج کہہ دیتے ہیں انٹر کی تعلیم کو ہائی اسکول کہہ دیتے ہیں ایم اے کرا دیا میرے بیٹا لندن چلا جا جرمن چلا جا امریکہ چلا جا بیٹا اس سے جو اور ان کی تعلیم ہے بیٹا کا تو جانتا نہیں اس کو تو کر لے خرچ کی کوئی پرواہ نہیں اور باپ کیا ہے جاہل اپنے بیٹے کو اپنے سے بڑا ہو دینا دوبارہ کر رہا نہیں کر رہا نہیں پسند کر رہا نہیں کر رہا اور خوش ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا لیکن ایک باپ ایسا ہے کہ خود تو جاہل ہے لیکن اپنے بیٹوں کو اپنے سے بڑھ کر دیکھنا چاہتا ہے خود تو غریبی میں گزاری لیکن وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں ہی میرے بیٹے کے پاس زمین بھی ہو جائے مکانات بھی ہو جائے جاگیر بھی ہو جائے مزدوری کر کر کے نوکری کر کر کے بچا کر زمین کو بھی کسی کے خرید لیتا ہے چھوٹی موٹی کچھ زمین کو کسی سے مانگ لیتا ہے اب تو کوئی دیتا نہیں مانگے پہلے دے دیا کرتے تھے اس میں دیواریں کچھ کچی پکی کھا کر دیتا ہے اور آہستہ 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 جو مانگے کے مکان میں رہ رہا تھا اپنا مکان اب بنا لیا کس کے لیے بیٹے کے لیے میرا بیٹا کب تک کرائے پہ رہے گا کب تک دوسرے گھروں میں رہے گا کب تک مانگے کے گھر میں پڑا رہے گا خود ایسے زندگی گزاری اور بیٹے جانے کے لیے اس طرح اب باپ کو کیا ہوگا یہ بیٹے جانے کے ساتھ نکلتے ہیں پوچھ نکلتے ہیں سپوس نکلتے ہیں کپوس نکلتے ہیں جیسے کہ نوح علیہ السلام کہ بیٹا کا نام جب ڈوبنے لگا اللہ تعالیٰ سے درخواست کی میرا بیٹا اگر آپ کا تو وعدہ ہے یہ ڈوب رہا ہے بچاؤ کہ آپ ولا تکن جاہلین یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے لیسا من اہلک یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے نادانوں کی بات آپ نہ کیجیے لفظ جہل کا قرآن پاک کے اندر لیکن ہمارا ترجمہ کیا اس کا کیا نادانوں کی بات نہ کیجیے آپ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے اگر بیٹا ہوتا تو تمہارا کہنا مانتا اور اتنا سخت بے کہنے کا اور بار بار سمجھانے کے باوجود بتانے کے باوجود کہ آج پہاڑ کی تو کہہ رہا چوٹی بیٹھ جاؤں گا تو پانی یہاں کہیں نہیں آئے گا اور تم کہہ بھی رہے ہو کہ بیٹا آج تو پہاڑ کے اوپر بھی پانی جا رہے گا کیسی بات کہہ رہا آ جا میرے کشتی میں بیٹھا پھر بھی نہیں بیٹھا یہ تو اپنے ہاتھوں ڈھونڈنا چاہ رہا ہے آپ کو غم کھا رہے ہیں اس کا یہ تو فطری چیز ہے نا باپ کا غم فطری چیز ہے
ہر طرف فرماتے ہیں کیونکہ نبی کو تسلی خدا ہی دے سکتا ہے. آپ کیوں غم کھاتے ہیں اس کی طرف سے؟ آپ نے اس طرح فرمائش کی, اس طرح سمجھایا, بار بار بتلایا کہ دیکھو ایسا نہیں بلکہ ایسا ہوگا, اور پھر بھی نہیں مانا. یہ تمہارا بیٹا ہے, یہ کیوں غم کھاتے ہو تم؟ اللہ تعالیٰ کے کہنے کے بعد کیا غمگین ہوں گے پھر؟ پھر آگے کیا فرما دیا؟ نادانوں کی بات مت کرو. ہے قرآن پاک میں نہیں ہے یوں کہا تو جمع کر کے رکھ کر زمین کچھ مکان دے کر چلا, اور مارو یہ پوچھ نکلتا ہے یا سپوچ نکلتا ہے یا کپوچ نکلتا ہے. اگر 7 من بیٹا ہے تو نام اونچا کرے گا, ورنہ اپنا بھی کھو جائے گا اور باپ کا بھی نہ بدنام کرے گا. تو استاد, وہ پیر اور باپ دو ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ مجھ سے بڑھ جائے. اسے روٹو کرتا ہے, باپ روٹو کرتا ہے. اگر بیٹا یوں کہنے لگے جی ہاں مجھے معلوم ہے جوانی میں آپ کیسے تھے, بیٹا یوں کہنے لگے مجھے معلوم ہے ہاں جوانی میں آپ کیسے تھے, آج آپ روٹو کر رہے, تو یہ بیٹا ہے, یہ تو بڑا بے حیا ہے. جو باپ نے کیا تھا جوانی میں اس کو تجربہ ہو گیا, اگر کیا تھا جیسے تو کہہ رہا ہے تو اسے تجربہ ہو گیا کہ میرے اس کرنے پر مجھے کیا نتیجہ ملا تھا. اس نتیجے کے دیکھنے پر اور ملنے پر اب تجھ کو کہہ رہا کہ اس سے ایسا نہ ہو, میں تو بھگت چکا, یا تجھ کو تب بھی کر رہا. تو تیرے نفع کے لیے نقصان کے لیے باپ کو ایسا ہوگا کہ جو بیٹے کو نقصان کے لیے ڈوٹ ٹوک کرے گا, کہے گا تیرے نفع کے لیے, نہ تجربےکار ہے بھی, ایسے کہتا ہے, ایسے بولتا ہے. تو تیری تو اصلاح ہو چکی, اس بیٹی کی تو اصلاح ہو چکی, ختم 50 اس کی نہیں ہو سکتی. وہ تو اپنا ایک مزاج بنا چکا, اس کے فرض تغیر کرنا نہیں چاہتا, اپنے باپ پر اپنے شیخ پر اعتماد نہیں, اس کی اصلاح ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی. تو جہاں ہے وہی رہے گا, کہیں ایسا نہیں ہوگا بگڑ جاوے, جب یہ خیال ہے اس کا. اس لیے شیخ جب اس کی طلب کو فکر کے ساتھ دیکھتا ہے, حرکات سکنات عمل کے اندر نگاہ ڈالتا رہتا ہے, اب بطور امتحان کچھ کرتا رہتا ہے, خواہ خواہ بلا وجہ امتحان لینے کے لیے, اور سمجھتا کہ یہ بہت ہی سچی طلب پکی طلب فکر کے ساتھ آیا ہوا ہے, تو خلاف اولا بھی کوئی بات دیکھے گا تو وہ کہے گا. اس لیے کہے گا کہ تو اس قابل تھے کہ ان کے ہاتھ میں روٹی رکھ دیتا اور کہتا بھنگی کی طرح کھاتا تھا, اور پھر جانچے گا کیوں کر کے دیکھے گا چہرہ کیسا ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں گنگوئی صاحب نے فرمایا کہ جب اس طرح حاجی صاحب نے کہا تھا میں پورا اپنے آپ کو جانچ رہا تھا اور دل میں پورا گواہی دے رہا تھا, باقی میں اسی قابل. ایک دفعہ کرم فرمائی ہے کہ انہیں کھانا اپنے ساتھ کھلا دیا ہے.